السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج میں اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ حب رسول اور حب اللہ جو ہے، حب الہی جو ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے۔ لازمی بات ہے، یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو یا اس کے نبی سے محبت ہو۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ خاص تیاری تو نہیں کر رکھی، لیکن ہاں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے قیامت والے دن۔ تو وہ صحابی جو ہے اس بات کو سن کے بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں تو ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، تو میں نیکوکار کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اور نیکوکار کے ساتھ ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اب حب الہی جو ہے، اس کا دعویٰ کرنا یا حب رسول کا دعویٰ کرنا اور عملی طور پہ اس سے خالی ہونے میں بھی فرق۔ ہم لوگ یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے یا اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت، اور اس کے لیے بہت بڑے بڑے ہمارے وعظ بھی ہیں، ہمارے نعرے بھی ہیں، ہمارے معاملات بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس چیز سے خالی ہیں۔ وہ کیسے خالی ہیں؟ کیونکہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کر رکھے ہیں، ہم انہی سے دور ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اس دین کے وہ کہتے ہیں نا، ایمان کے 5 رکن ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں رکن ہم سے خالی ہیں، اور سب سے پہلا رکن نماز ہی ہے، جس کی طرف لوگ نہیں لپکتے۔ تو حب رسول کے لیے یا حب الہی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہو۔ اگر اطاعت الہی یا اطاعت رسول نہیں ہوگی تو وہ اس چیز سے خالی ہے جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپن تمام معاملات پر یا وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکم کی صورت میں جو ہے وہ فرض کر دی ہیں، یا جن کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، تو وہ ہم لوگوں پر کرنا فرض ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف زبانی دعویٰ ہے اور دلی اقرار جو ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ دلی اقرار تبھی ہوگا جب آپ عملی طور پر اس چیز میں شامل ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک دعا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بڑی محبت ہے خدا کی ذات کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید آگے بڑھیں، تو وہ ضرور یہ دعا مانگا کرے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس دعا میں کہا کیا گیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں جو تجھے محبوب ہے۔ تو جب یہ دعا آپ مانگیں گے اور آپ عملی طور پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں تعلیمی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، یا دینی اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے جو ہے اس میں تبدیلی لا رہے ہیں ایز پر اسلام، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ فراخ ہوتا چلا جائے گا، آپ کے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کے اندر وہ حب جو ہے، وہ جو محبت ہے، وہ پیوست ہوتی چلی جائے گی۔ اور جن لوگوں کے اندر اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے نبی کی محبت موجود ہے، تو آپ ان کو عمل پیرا بھی دیکھتے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، وہ بالکل جو ہیں وہ بڑے سہل قسم کے ہوتے ہیں، بڑے آسان قسم کے ہوتے ہیں، اور بڑی وہ اپنی زندگیوں میں بڑے پائیدار قدم رکھتے ہیں۔ مال، پیسہ، دولت، جائیداد، بہت بڑی گاڑیاں، بہت بڑے گھر، بہت زمینوں کا اندراج آپ کے نام پر ہونا جو ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے حب الہی اور حب رسول کے لیے۔ امپورٹنٹ وہ عمل ہے جو انہوں نے ہمیں کہہ دیا، اور وہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، قرآن پاک میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث پر عمل کرنا، اور اپنی کردار سازی کرنی ہے۔ اور کردار سازی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آج کے دور میں کردار سازی سے ہی خالی، کہ ہم لوگ اخلاقی طور پر بہت بدتر ہو چکے ہیں، اور ذہنی طور پر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی کرپشن کا شکار ہو چکی ہے، بہت غلط قسم کے جو خیالات اور ان کے رجحانات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے اس آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کا بھی ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیوز کو دیکھیں اور پھر پازیٹیوز کو پکڑیں، نہ کہ نیگیٹیوز کو پکڑیں۔ لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے، یا شیطان شاید ہم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ بھی ہمیں اسی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے، اور ہم راغب ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس خب سے، اس محبت سے خالی ہیں جس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں پرائورٹی بنائے،
اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں پرائورٹی بنائیں. جب تک وہ آپ کی زندگی میں پرائورٹائز ہیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگیوں کے طور طریقے اور آپ کے راستے ہی بدل جائیں گے. اور وہ راستے کون سے ہوں گے؟ وہ وہی راستے ہوں گے جس کی طرف اشارہ کیا اللہ کے نبی نے کہ تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے تم محبت کرتے ہو. تو ایسے دوست احباب، ایسا سوشل میڈیا کانٹینٹ یا ایسے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کریں جو آپ کو دین کی فکر لاحق کریں، جو دین کے اندر آپ کو لے کے جائیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں، جو دیندار ہوں اور آپ کو دین کی سمجھ دیں اور آپ کے ساتھ اس طرح سے چلیں کہ جیسے وہ آپ کو دنیا کے لیے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے بلکہ اگلے جہان کا بھی سفر آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اٹھے بیٹھیں. اور اس کے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسپیسیفکلی جو ہے بہت عالم حضرات کے ساتھ جو ہے نا تعلقات ڈیولپ کر لیں. ہمارے ارد گرد معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے دیندار ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، جو اپنی نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں، ان کے معاملات بڑے دینی ہیں، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ غیبت نہیں کرتے اور بڑے سیدھے سیدھے طریقے سے وہ رہتے ہیں. تو ایسے دوست احباب جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں یا آخرت کی طرف لے کے جائیں اور اللہ کی خوشنودی کا رستہ دکھائیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، نہ کہ وہ دوست احباب کہ جو آپ کو برائیوں کی طرف راغب کریں یا ایسے گناہوں کی دعوت دیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا. تو میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت پیدا کریں اور اللہ کی محبت پیدا کریں اپنے دل میں. اور صرف یہ محبت جو ہے لفظی طور پر نہ ہو، یہ ایمانی طور پر ہو، کیونکہ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے میرا میسیج انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت خیال رکھیے.